اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بلایا۔ وہ چھوٹے تھے اور انہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے پیغام دیا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت سیدنا امام حسین سے فرمایا کہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ کی موت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے، چنانچہ اس سے پہلے یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت کے لیے پابند کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، اب ہمارا آئندہ کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میں ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کا کہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ مجھے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میں سوچ سمجھ کر جاؤں گا۔ بعد ازاں حضرت سیدنا امام حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے ان جوانوں سے کہا کہ تم سب لوگ دروازے پر کھڑے رہو، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر چلے آنا، ورنہ واپسی تک میرا انتظار کرنا۔ حضرت سیدنا امام حسین اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ صلح لڑائی سے بہتر ہے اور اتفاق بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ تم دونوں کے تعلقات کو بہتر بنائے۔ ان دونوں نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ بیٹھ گئے تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے سنا تو فرمایا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تم لوگوں کو اس مصیبت میں صبر عطا فرمائے۔ ولید نے کہا کہ مجھے یزید نے کہا ہے کہ آپ سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لوں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بیعت تو علانیہ ہوتی ہے، یہ خفیہ بیعت کیوں؟ تم لوگ حضرت امیر معاویہ کے وصال کا اعلان کر دو اور لوگوں سے اعلانیہ بیعت دو، پھر مجھ سے مطالبہ کرنا۔ ولید سمجھتا تھا کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین فوراً انکار کر دیں گے، لیکن وہ آپ کا نرم لہجہ دیکھ کر ششدر رہ گیا اور اس نے آپ کے اس جواب کو ہی کافی سمجھا۔ مروان جو بیٹھا یہ سب گفتگو سن رہا تھا اس سے خاموش نہ بیٹھا گیا۔ وہ ولید سے الجھ پڑا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی، اس لیے تم انہیں گرفتار کر لو۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ تمہاری یہ جرت نہیں کہ تم مجھے گرفتار کر سکو۔ یہ فرما کر آپ واپس چلے آئے۔ ولید نے مروان سے کہا کہ تم چاہتے ہو میں اتنی سی بات پر ان کا خون بہا دوں؟ جو شخص ان کا خون بہائے گا وہ بروز محشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔ مروان نے جب ولید کی بات سنی تو طیش میں آ گیا اور کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بعد ازاں مروان نے یزید کے ایسے کان بھرے کہ اس نے ولید کو مدینہ منورہ کی گورنری سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا امام حسین کی اس ملاقات کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے گھر واپس آ کر اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، جو اس دور کے نابغاں روزگار عالم دین تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت سیدنا امام حسین سے عرض کیا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری رائے ہے کہ آپ یزید کی بیعت سے انکار کر دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر اپنے حامیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر لوگوں نے آپ کی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو اس سے آپ کی فضیلت میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ گئے جہاں آپ کے حامی موجود ہیں
تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بات خون خرابے تک جا پہنچے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت محمد بن حنفیہ کی بات مان لی اور فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا اب درست نہیں، کیونکہ میرے انکار سے یزید مشتعل ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ خون سے رنگین ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین اس رات ریاض الجنہ میں تشریف لے گئے اور عبادت و نوافل میں مشغول رہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی: اے اللہ، میں تیرے محبوب کے روزہ اطہر پر حاضر ہوں اور میں تیرے محبوب کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میں یہاں سے جن حالات میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں تو انہیں خوب جانتا ہے۔ میں نیکی کو اختیار کرتا ہوں اور برائی سے اجتناب برتتا ہوں۔ اے اللہ، تجھے اپنے پیارے حبیب کا واسطہ کہ تو میرے لیے وہ راستہ کھول دے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضامندی شامل ہو۔ اس دعا کے بعد آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور دیر تک درود و سلام پڑھتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ پھر قبر انور کو بوسہ دیا اور اس سے لپٹ کر روتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک کثیر جماعت حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ کو حضور نبی کریم نے اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تمہیں خاک و خون میں تڑپایا جائے گا اور میری امت کے چند جانثار ان کے ساتھ تمہیں کربلا میں ذبح کیا جائے گا۔ تم سب پیاسے رہو گے اور پینے کا پانی میسر نہ ہوگا۔ تمہارے قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، مگر اللہ کی قسم انہیں میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تم عنقریب اپنے ماں باپ سے ملنے والے ہو اور وہ بھی تم سے ملنے کے متمنی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے عرض کیا: نانا جان، مجھے دنیا سے جانے کی کچھ پرواہ نہیں، مگر میں آپ کے ساتھ کا متمنی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تمہارے لیے شہادت کا عظیم مرتبہ لکھ دیا گیا ہے اور تم اجر عظیم کے مستحق ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔